حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں ہے نا کالا ہے تیرے اندر کری ایسی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چکن والا ہے تیرے اندر کری ایسی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چکن والا ہے تے حجر اسود نے مورے جواب دیتا او میرا شان بھی سب تو آلہ ہے او میں نو ساری دنیا تاں چم دے او میں نو چوم گیا کملے والا ہے میں نو سارے دنیا تاں چم دے میں نو چوم گیا کملے والا ہے کوئی رات نہیں شب معراج ورگی منظر کوئی نہیں کعبہ کو سین ورگا نکتہ چینیا نکتے جنم دیا مجھتے ہیں بھی لگ دے گین ورگا تے کوئی ماں نہیں نبی دی ماں ورگی اور پتر کوئی نہیں شاہ سکلین ورگا اس مادہ جگرہ ویکھ ناصر جن وارے پتر حسین ورگا اس مادہ جگرہ ویکھ ناصر جن وارے پتر حسین ورگا جنہیں کہندے سی مرنگ نال تیرے آجیو ناوی ٹولیاں باریاں جرے تک دے نین نو دنے راتی آجیو ناوی ٹولیاں باریاں تے جدو باغے اندر خزانے وال کھولے پنچھی اٹھ گئے مارے اڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹے جگ سارا میرے آقا دیاں سچیاں یاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹے جگ سارا میرے آقا دیاں سچیاں یاریاں نے مادشاہ ناز شریف دے کے شعر میاں صاحب چند شعر پڑھ کے اجازت چل دائے صدا لنگر پنج تن دے گھرانے دا چل دائے صدا لنگر پنج تن دے گھرانے دا چل دائے صدا لنگر پنج تن دے گھرانے دا قبلہ علامہ صاحب ونڈ دائے خدا صدقہ حسنین دینانے دا ونڈ دائے خدا صدقہ حسنین دینانے دا آجاوے کوئی ملتا پنج تن دے دوارے دے آجاوے کوئی منگتا پنج تن دے دوارے تے
ना रवे दामन किसे अपने बेगाने दा हाल ना रवे दामन किसे अपने बेगाने दा आकाए तमन्नाए बस हाफिज यूनुस दे आकाए तमन्नाए हाफिज बस यूनुस दे दिन हशर भरम रख ले किसे अपने दीवाने दा दिन हशर भरम रख ले किसे अपने दीवाने दा चलदा है सदा लंगर पंज तन दे घराने दा वंडदा है खुदा सदका हसनैन दे नाने दा वंडदा है खुदा सदका हसनैन दे नाने दा मान दी शान चंद शाह 2-3 मिनट दे अपनी हाजरी मारना ऐडियां गोरियां जग ते छावा लभदियां नहीं तुर जावण एक वार ते मावा लभदियां नहीं ऐडियां गोरियां जग ते छावा लभदियां नहीं तुर जावन एक वार ते मावा लभदियां नहीं ओ पुत्र पावे लख जहान तो मंदने मावा आखण सारे जग तो चंगे ने ओ पुत्र पावे लख जहान तो मंदने मावा आखण सारे जग तो चंगे ने और किसे तो वफावा लभदियां नहीं तुर जावण एक वार ते मावा लभदियां नहीं और जिन्हां दी मां चली गई उन्हां वास्ते खास शेरे ओ मां दे वांगो किन्ने दर्द वंडाना एवें बुआ खड़किया किन्ने आना ओ मां दे वांगो किन्ने दर्द वंडाना एवें बुआ खड़किया किन्ने आना एवें रोले पाने कावा लभदियां नहीं तुर जावण एक वार ते मावा लभदियां नहीं मेरी हाजिरी दा आखिरी शेर और मां दा शाकिर अंत भी छोड़ा सहना आप ही टिकना आप ही उठना पैना ओ मां दा शाकिर अंत भी छोड़ा सहना आप डिगना आप उठना पैना मेरा पुत बिस्मिल्लाह दिया फिर सदावा लभदियां नहीं
ہے میرا پت بسم اللہ دیا پھر صداواں رب دیا نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں رب دیا نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں رب دیا نہیں اندر پیش کر سن حافظ محمد افضل قاری صاحب دعا رب العزت اللہ تعالیٰ انہاں دے زور سامت رکھے حضرات انذکار میں پہلے وضع کی تھی آپ ایک طرح کرے پہ ختم علامہ صاحب تشریف لا چکے دینا اس تو پہلے سر جناب کتب پاکستان شیر اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری حافظ محمد کرم رسول ساجد نوری صاحب ایک نعرہ کرو بلند میں کوئی شعر نہیں پڑھنا میں کون دے حوالے نعرہ تکبیر ایسے پڑھ کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوکت کا علف کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علف کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال آقا سیدی یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا مفت پالا تھا کام کی عادت نہ پڑی مفت پالا تھا کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے یہ نکمہ تیرا تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت و عقیدت کے ساتھ بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ درود و سلام پیش کر لیجیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك وسلم عليك يا نور الله اللہ جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ خداوند دو عالم خداوند قدوس کی بارگاہ میں حمد و ثنا عرض کرنے کے بعد لامحدود درود پاک صاحب الاولاق آقا نامدار مدنی تاجدار دانہ سبل ختم الرسول مولا کل تاجدار ختم نبوت جناب حمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات طیبہ و طاہرہ پر نظرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا یہ عظیم الشان اصال ثواب کا پروگرام جس میں اور آپ حاضر ہیں خدا لم یزل میری اور آپ کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے میری جماعت کے مدبر موقر علماء کرام ثنا خانان شیری لسان تشریف لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی حاضری کو قبول فرما کے دارین کی سعادت عطا فرمائے محترم و مکرم عزت مآب جناب قاری شاہ تنویر رضوی صاحب دعوت برکاتہ القدسیہ آپ تشریف فرما ہیں اور ہمارے مہمان ماشاءاللہ آج کی ہماری سعادت ملک پاکستان کے نامور خطیب اہل سنت اس ملت کا درد رکھنے والے اصلاح امت کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے والی شخصیت محترم و مکرم عزت مآب جناب علامہ قاری محمد
شاہد ندیم سلطانی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، ظاہر ندیم سلطانی صاحب عظیم خطیب، عظیم رہنما، عظیم لیڈر تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آپ کا خطاب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جتنے علماء تشریف فرما ہیں، یہ آپ کی ذرا نوازی مہربانی کہ آپ تشریف لائے۔ آج اماں جی کی روح کو سال ثواب کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سیدۃ النساء العالمین کی چادر تطہیر کا صدقہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، اس کے چند اسرار و رموز اور چند اس سے متصل حدیث نبویہ علیہ السلام عرض کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا، اور قبلہ کا خطاب اب سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد قرآن عزیز میں اللہ فرماتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ وہ لوگ دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور، اے ہمارے پروردگار ہماری بخشش فرما، ہماری مغفرت فرما، اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ دعا مانگنا قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے مرحومین کے لیے بھی۔ یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، ثواب کا کام ہے کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، مگر آج ہم نے ہر کام کا طریقہ الٹ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم خود ہی اپنے جال میں پھنس چکے ہیں۔ شریعت مطہرہ کو جو مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ جو تم سے جدا ہو جائے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، اور اگر وہ ایمان والا نہیں تو اس کے لیے دعا مانگنا گناہ ہے، اور بعض صورتوں میں کفر ہو جاتی ہے کہ جو کافر مرے، کافر کے لیے بخشش کی دعا مانگنا یہ کفر ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں ہے، ہاں کوئی کافر ہے، زندہ ہے تو اس کی ہدایت کی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ آج کل کے سیاسی لوگ، سیاسی ہیرو، سیاسی آئیڈیلز، وہ جو مرضی کافر مر جائے ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر بھی ان کی بخشش کی دعا کی آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ کفر ہے، دین سے دوری اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو تمہارے اندر سے چلا جائے، ایمان والا ہو، تو اس کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 13ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، اور تمام مومنوں کی بخشش فرما حساب کے دن۔ 29ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما، مومنوں کی بخشش فرما۔ یہ سارے آگے سیغے موجود ہیں۔ تو یہ دعا مانگنا کوئی گناہ نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے کہ جب تم اپنے فوت شدگان کے لیے دعا مانگتے ہو۔ حضور کی بارگاہ میں آ کے ایک شخص نے کہا تھا، یا رسول اللہ میرا بھائی کفر پہ مرا ہے، کیا میں اس کے لیے دعا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا اس کے لیے دعا جائز نہیں ہے چونکہ وہ کفر پہ مرا ہے۔ تو دعا اس کے لیے کی جاتی ہے جو ایمان کے اوپر جس کا خاتمہ ہوا۔ سب سے بڑی اور کڑی آزمائش ہمارے لیے یہ ہے کہ ایمان کے اوپر موت آ جائے بس، پھر اس کے بعد دیگ بھی فائدہ دے گی، نعت بھی فائدہ دے گی، اور قرآن بھی فائدہ دے گا۔ اور اگر ایمان کے اوپر موت نہ ہوئی، خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا، تو پھر جو مرضی کر اس کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے، کیونکہ فائدہ ایمان والے کو ہوتا ہے۔ وہ جو جیسے وہ بسم اللہ کی بے کا نقطہ پڑھ دیا تو اس سے بخشش ہوگی، کیوں؟ خاتمہ ایمان پہ ہوا تھا، اور جب خاتمہ ایمان پہ نہ ہو تو پھر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ ہماری مائی صاحبہ بڑے نیک تھے، بڑے اچھے تھے، اللہ تعالیٰ آخری ان کا کلام اللہ تعالیٰ کا کلمہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تھی، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ آئیے ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ انا نتصدق موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك اليهم؟ فقال نعم انه لا يصل ويفرحون به كما يفرح احدهم بالطبق اذا هدي له۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو فوت شدگان ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے، کیا ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں کر سکتے ہیں۔
یا رسول اللہ انا نتصدق عن موتانا ونحج عنہم، ہم ان کے لیے حج کر سکتے ہیں، وندعو لہم، کیا ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ فلیصل ذلک الیہم، حضور نے فرمایا فقال نعم انہو لا یصل ویفرحون بہ کما یفرح احدہم بطبق اذا اہدی الیہ، فرمایا اگر تمہیں ایک طباق دیا جائے جس میں مختلف انواع و اقسام کے کھانے ہوں تو وہ تو لے کے خوش ہوگا؟ اس نے کہا حضور بالکل۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح مرنے والا بھی ثواب لے کر خوش ہو جاتا ہے، جیسے آپ سارے آئے ہیں سالے ثواب کی غرض سے۔ آئیے اس پہ مجھے دوسری حدیث بھی آتی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مال میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لحقته كان احب الیہ من الدنیا وما فیها وان اللہ تعالی لا يدخل على اهل القبور من دعاء اهل الارض امثال الجبال وان ہدیۃ الاحیاء الى الاموات الاستغفار لهم۔ اس کے اوپر مجھے تیسری بھی آتی ہے، تے سبحان اللہ کل کہنی ہے ایڈے معصوم بن کے بیٹھے ہوئے ختمہ دے وچ آ کے سن بولنا ہی بھول جاندے۔ اے حضرت بہت ماشاءاللہ کاریگر نے پوری دنیا تے اللہ دے فضل عشق مصطفیٰ ونڈن دے، انشاءاللہ مہربانی فرمان گے ان تسی بھی کوئی تھوڑی جی ہمت کرو، 2-2 4-4 کلو اسی اناج کھان والے لوگ ہاں تے سبحان اللہ دی واری اسی اللہ تانوں جزا۔ اے سبحان اللہ جڑا ایک واری کہندا او دا جنت چ ایک بوٹا لگدا ہے تے تسی بوٹا نہیں لوانا، کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو سلامت فرمائے۔ حضرات وقت میرے کو بہت تھوڑا ہے، میں 1:30 بجے 12:30 بجے جا کے پارٹی ایک تقریر کرنی ہے، تو میں چاہ رہا سی کہ میں زیادہ مخل نہ ہوں حضرت دے اور آپ دے درمیان، مگر تسی کوشش کر رہے ہو کہ اسی تو ایویں نہ چھڑیو کچھ کر کے جائیے۔ اوہ آج کل تے بھائی جڑیاں بیبیاں نعتاں پڑھن دیاں انہاں دی آواز تواڈے تو زیادہ ہوندی ہے، جدوں دے بندے چپ کیتے ہوئے نا ادوں دا ساڈے تے زوال آ گیا ہے، قسم اللہ دی بھائی۔ پہلے بندے بول دے سی ناموس رسالت واسطے، پہلے بندے بول دے سی ختم نبوت واسطے، پہلے بندے بول دے سی عقیدہ ختم نبوت واسطے، تحفظ ناموس رسالت واسطے، عظمت صحابہ واسطے، عظمت اہل بیت واسطے۔ ہون جدوں دے گھر والی دے سامنے چپ کر کے مولوی سامنے بھی چپ، سٹیج والے بول منو پتہ چلے گا تو شرما صاحب ایتھے آؤ میرے لگے ایتھے جگہ۔ اللہ تعالیٰ کو سلامت فرمائے۔ میں تیسری حدیث سے عرض کر کے پھر آگے گل شروع کری۔ تیسری حدیث میں منو ساری حدیث حدیثہ میں سنا رہا ہوں، ایک ایک دا سند مسودہ میٹر ذہن ندیم سلطانی صاحب ساڑھے تو سینئر نے ماشاءاللہ انہاں کول بھی سندہ لے رہے ہو تو تمہیں مل جان گیا۔ قاری شاہ تنویر صاحب، قاری بلال صاحب، سفیان صاحب، اے سارے الحمدللہ اللہ دے فضلنا۔ آئیے حضرات تیسری حدیث میں پڑھا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال میت فی القبر الا کالغریق المتغوث۔ حضور نے فرمایا جب مردہ مر جاتا ہے وہ قبر میں جاتا ہے ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے، جہاں سے ڈوبتے ہوا کہتا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ اب مرنے والا جب قبر میں پہنچتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، تمہاری دعا سے اللہ مجھے بخش دے گا۔ ایتے بھی سبحان اللہ بندی سی، اللہ تو انہیں سلامت رکھو۔ یہ دسنے پہنا صاحب کو دینا۔ اللہ اکبر جل جلالہ۔ ایک بندے دی بکری کھول گی، بکری ریکارڈنگ پتہ نہیں شرمندگی ہوئے گی، ویسے میرے ایک بندہ وہ بکری پائی جوید کھول گئی ہوگی، انہیں جناب قاری بلال صاحب وہ بکری دے مگر دوڑے آتے انہیں جناب بکری وہ کو پھڑی نہیں گئی پائی مراد، گوڑے ان چھاڑ دے نہیں جاندے کدے بھی، چھٹو گوڑے ان ذرا ریلیکس ہو گئے، میرا ویر چودھری بن کے بیٹھے نا، گوڑے ان جپا ماریا سبحان اللہ کتوں نکل اور بکری ہوتی کھول گئی تو جناب بکری دے مگر دوڑیا پائی وارہ صاحب بڑا ہی دوڑیا مگر نہ قبلہ پھڑی گئی بکری، اور جب نہ پھڑی گئی تو واپس کہا رہا ہے جوڑی دوسری کلے نال بچی سی نا انہوں جان لگا مارا ماری جائے، وہ جڑی بچی ہوئی بکری انہوں ماری جائے، وہ کہنے لگا کہ سیانہ بندہ کہنے لگا کھلی ہو مارنا انہوں میں وجہ، کہنے لگا جب وہ ایک کھل دی یہ بھی تنگ کر دی، وہ دے ہاتھ نہیں آئی، اے جو تو کھل دی ہے نا یہ بھی بڑا ستانیہ پائی بوٹے، مہربانی کرو جی آج تسی اس کے مصطفیٰ دے جال وچ پھنس گئے ہو تے پھر ایک باری محبت نال کہو ذرا سبحان اللہ۔ حضرات حضور نے فرمایا جب کوئی مر جاتا ہے قبر میں جاتا ہے تو وہ ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوتا ینتظر دعوتا ینتظر دعوتا ینتظر دعوتا، وہ منتظر رہتا ہے تمہاری دعا کا۔ حضرات مضارع کا صیغہ استعمال فرمایا، وہ تمہاری دعا کا منتظر رہتا ہے،
انتظار کرتا ہے. اسے تیری کوٹھی نہیں چاہیے, اسے تیری بلڈنگ نہیں چاہیے, اسے تیرا بینک بیلنس نہیں چاہیے, اسے تیرا سٹیٹس نہیں چاہیے, اسے تیرا بڑا شملہ نہیں چاہیے. وہ دیکھتا ہے کہ میرے لیے سال ثواب کیا کرتا ہے. ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لحقته كان احب الیہ من الدنیا وما فیہا. اور جب اس کی ماں, اس کا باپ, اس کا بھائی, اس کا دوست اس کے لیے صدقہ کرتا ہے, وہ اسے لے کے خوش ہو جاتا ہے اور قریب قریب قبروں والوں کو بتاتا ہے دیکھ لو میرے پچھڑوں نے میرے لیے سال ثواب بھیجا ہے. یہ تے منو ایک اور حدیث بھی آندی ہے, جے کہو سبحان اللہ تو بھی سنا دو, جے سینہ نہیں ٹھنڈیا تو ایک اور سن لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اصحابی لا تنسوا امواتہم فی قبورہم خاصتا فی شہر رمضان فإن ارواحہم یأتون بیوتہم فینادی کل احد منہم الف مرت من الرجال والنساء اعتفوا علینا بدرہم او برغیف او بکثرت خبز او بدعوت او بقراءت او بکسوت قساکم اللہ من لباس الجنہ. میرے کملی والے نے فرمایا جب تمہارے مردے تم سے چلے جائیں تو فرمایا انہیں بھولو نہ, خاص کر رمضان کے مہینے میں ہر مردہ اپنے گھر آتا ہے. فَيُنَادِي كُلُّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَلْفَ مَرَّةٍ مِّنَ الرِّجَالِ, 1000 مرتبہ مرد عورت کو کہتا ہے اعتفوا علینا بدرہم, میرے لیے ایک درہم صدقہ کرو. قاری شاہ تنویر صاحب دے پیرو مرشد نے کتاب لکھی رشد الایمان, او جڑی میں حفظ کی تھی وہ تو ان سنا رہے ہیں تے حدیثاں صحیح جے اے میں نے کیسے دی گلہ چاہ لیا. او برغیف او بکثرت خبز, فرمایا اعتفوا علینا بدرہم, ایک درہم صدقہ کرو. او برغیف, چلو کو روٹی دا ٹکڑے کرو. او بکثرت خبز, روٹی دا ٹکڑے کرو. او بدعوت, چلو جے روٹی نہیں دے سکتے تے میں نے دعا ہی دے دو. او بدعوت او بقراءت, چلو میرے واسطے قرآن دی قرات ہی کر دو. او بکسوت, چلو میرے واسطے کپڑے ہی دو. کساکم اللہ من لباس الجنہ, جڑا مینوں اینا وچوں کوئی بھی خیرات کر کے ثواب بھیجے گا اللہ تعالیٰ انہوں جنت دا لباس عطا فرما دے گا. اپنے فوت شدگان کو یاد رکھا کرو. اے دیتے جسینہ نہیں ٹھریا دے ایک اور حدیث سناوا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی 5ویں حدیث پانچتر پاک دینا حدیث سنو. حضور فرمانے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے حضور فرماتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کا عملوں سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے. مردے نے کدے نماز پڑھی ہے؟ سیرہ لائے بات بولیو نا. مردے کدے نماز پڑھی ہے؟ بولنا نہیں, نا 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 نا, بولنا پرسوں, بولنا پرسوں لیکسیت کے. ہاں حضور فرمایا جب مردہ مر جاتا ہے تو اس کا عملوں سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ, مگر 3 چیزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے. صدقہ جاریہ, جس نے صدقہ جاریہ کیا جب تک وہ جاری رہے گا ثواب, جس نے وہ صدقہ کیا ہوگا اس کو اللہ ثواب عطا فرماتا رہے گا. صدقہ جاریہ, صدقہ جاریہ میں کیا ہے؟ مسجد بنا دی, ثواب ملتا رہے گا. کرسی لگاؤ یار, قبلہ شاہ صاحب تشریف لے آئے, بولے وہ تو کرسی نمبر 1 صدقہ جاریہ. جس نے صدقہ جاریہ کیا, مسجد بنوا دی, مدرسہ بنوا دیا, کنواں لگوا دیا, راستہ بنا دیا, یہ سارے جو صدقات میں آتے ہیں جب تک وہ مسجد بنی رہی اس میں لوگ نماز پڑھتے رہے تو جس نے مسجد بنوائی تھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. کی خیال ہے؟ صدقہ جاریہ. دوسرا علم نافع, فرمایا جس نے علم نافع, علم پھیلایا ہوگا اس کا ثواب جب تک پڑھنے والے پڑھتے. جس بابا جی نے ہمیں قرآن پڑھایا تھا نا, اسے اگرچہ وہ اتنا نہیں آتا ہوگا مگر جب تک ہم پڑھتے پڑھاتے رہیں گے پہلے بابا جی کو ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ. نمبر 3 او ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جب پیچھے رہ جاتی ہے وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے. جب وہ دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات کو بلند کرتے رہتے ہیں. یہ دے اتر کبھو دے 6ویں حدیث سنا دوں. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں امتی امت مرحومت تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب الیہا تمحص عنها باستغفار المؤمنین لها کما قال علیہ السلام.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت امت مرحوم ہے، امتی امت مرحومت تدخل قبورها بذنوبها، فرمایا جدو قبران سے جان گے گناہ نال ہونگے، وتخرج من قبورها، جدو قبران جو نکلیں گے گناہ نہیں ہونگے، اور سون ہے، اور جدو قبران سے جان گے گناہ نال ہونگے، اور جدو قبران جو نکلیں گے گناہ نہیں ہوں، لا ذنوب الیہا، یا رسول اللہ وجہ فرمایا تمہا سوانہا باستغفار المومنین لہا، فرمایا جڑے مومن پیچھے رہ گئے سی اے سالے ثواب او کرتے رہے تے گناہ اللہ معاف فرما دے رہے، اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کا یہ پیغام حضور سے مخلص ہو جائیے، دین سے مخلص ہو جائیے۔ ہر نتھو کھیرا کانا چوڑا چمار دین کے اوپر ٹوٹا ہوا ہے، ہر کوئی دین کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اسلام کے پیچھے پڑا ہوا ہے، مسلم امہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ فلسطین کا دیکھ لیجئے، عراق، افغانستان، چچنیا، بوسنیا، کشمیر دیکھ لیجئے۔ لوگوں آؤ دین مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ، اسی میں ہماری عزت ہے۔ کر ذکر مدینے والے دا، اے دے وچ بلائی تیری ہے، ایک بار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، بڑی مبتنال شاہن شرطاف ہمارے ساتھ علامہ صاحب قاری کرم تمام احباب محبت نال درود پاک کا نظرانہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وچھوڑے دے میں صدمے روز چلاں یا رسول اللہ، کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ، تے جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں، جدوں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں، کیویں وگدے ہوئے ہنجواں نو ٹھلاں یا رسول اللہ، کیویں وگدے ہوئے ہنجواں نو ٹھلاں یا رسول اللہ، تے ہوائے وگ دیے لے جا مدینے، اتھرو